بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يغدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صلوات. سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت کریمہ. پروردگار عالم اس میں آوان پیغمبر کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے. انصار، آوان اور اصحاب پیغمبر کی فضیلت کو اللہ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے. اہل بیت اور اصحاب کا فرق فضیلتوں کا فرق ہے، تفرقے بازی کا فرق نہیں ہے. اہل بیت اور اصحاب اگر علیحدہ علیحدہ ہوں تو پھر گفتگو ہوگی کہ کون زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور اگر اہل بیت اور اصحاب ایک ہی ہوں تو پھر اس کا مقام بہت بلند ہے جو ایک ہی وقت میں صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے. پروردگار عالم نے اہل بیت پیغمبر کو صحابیت کا بھی عنوان دیا ہے اور منیت کا بھی عنوان دیا ہے. منیت پر فائز افراد اور صحابیت پر فائز افراد. تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اصحاب پیغمبر میں سب سے زیادہ جو صاحب فضیلت ہے، اصحاب میں جو صاحب فضیلت ہے، اسے حضرت سلمان فارسی کہا جاتا ہے. سلمان فارسی اصحاب پیغمبر میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ ایمان کے آخری درجے پر فائز ہیں، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں.
اس سے زیادہ اونچا درجہ ایمان کا نہیں ہے۔ ایمان کے جتنے درجے متصور تھے ان سب پر محنت کرتے ہوئے سلمان نے خود کو پہنچایا، اور جب صحابیت کمال پر پہنچتی ہے تو اسے ایک امتیاز دیا جاتا ہے، اور وہ امتیاز ہے السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ یعنی کمال صحابیت کو آغاز اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صحابیت جب کمال پر پہنچتی ہے تو آغاز ہوتا ہے من نیت کا، السلمان و من اہل البیت۔ اگر دونوں برابر ہوتے تو یقیناً اس درجے پر یہ اعلان نہ ہوتا۔ اور کمال مولا کائنات یہ ہے کہ علی ایک ہی وقت میں صحابیت کے اس درجے پر فائز ہیں جس پہ سلمان بھی فائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کے آخری درجے پر فائز سلمان کو تو مومن کہا جاتا ہے، سلمان کے مولا کو کیا کہا جائے گا؟ سلمان کا مولا مومن نہیں بلکہ امیر مومن ہوگا، امیر مومن، امیر المومنین۔ تو اصحاب پیغمبر میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، اور جو اصحاب پیغمبر میں مرد ہیں ان کی طویل فہرست ہے، اور جو اصحاب پیغمبر میں عورتیں ہیں ان کی بھی طویل فہرست ہے۔ اصحاب پیغمبر میں جو عورتیں ہیں ان میں بڑے نام حضرت، بڑے ناموں میں پہلا بڑا نام حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ اصحاب پیغمبر میں صحابیات میں سے ہیں، پیغمبر کی صحابیات میں سے ہیں، جو پہلی صحابیہ جنہوں نے پہلی صحبت پیغمبر کی اختیار کی۔ اب میں کیا کہوں کہ یہ صحابیہ کیسی ہیں کہ انہوں نے پیغمبر کی صحبت اختیار کی یا پیغمبر نے ان کی صحبت اختیار کی؟ پیغمبر ان کی گود میں آئے ہیں، صلوات پڑھیں نا محمد والے۔ پیغمبر ان کی گود میں آئے ہیں۔ صحابیات میں حضرت فاطمہ بنت اسد ایک صحابیہ، صحابیات پیغمبر کی جو معتبر مستند صحابیات پیغمبر گزری ہیں ان کی 150 کی فہرست ہے، 150 نام ہیں جو پیغمبر نے جن کے اوپر اعتماد کیا ہے، ان میں سے ایک جناب فاطمہ بنت اسد ہوئی ہے۔ اور یہ قافلہ، یہ سلسلہ، یہ عنوان جب آگے بڑھتا ہے تو ایک ایسا وجود کہ جو صحبت پیغمبر میں اس درجے پر ہے کہ پیغمبر اس کے بغیر جی نہیں سکتے، صحبت بھی ہو تو ایسی ہو، صحابیت بھی ہو تو ایسی ہو کہ پیغمبر جس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور وہ وجود ہے فاطمہ زہرا کا وجود۔ جناب زہرا کے بغیر پیغمبر کا دن نہیں گزرتا، اس لیے کہ پیغمبر کا حصہ ہے، پیغمبر کا جز ہے، پیغمبر کا رکن ہے، پیغمبر کا بضع ہے، پیغمبر اور وہ در حقیقت ایک ہی وجود کی دو تصویریں ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ پیغمبر اور جناب زہرا ایک ہی وجود کی دو تصویریں ہیں، اور ایسے ایک ہی وجود کی دو تصویریں ہیں کہ یہ ضرورت بشری کے تحت پیغمبر کے ساتھ کسی ہم پلہ کو ہونا چاہیے تھا جو خواتین کے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے، ورنہ کل قیامت میں ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ورنہ کل قیامت میں خواتین اللہ کی بارگاہ میں یہ اعتراض اٹھا سکتی ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کل قیامت میں خواتین ایک اعتراض اٹھا سکتی تھی، یا اللہ نبی کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اول طہارت سے آخر دیات تک 52 ابواب فقہ ہیں، فقہی ابواب ہیں،
ہزاروں شرعی مسائل ہیں، ہزاروں شرعی مسئلے ہیں جن میں پیغمبر اکرم نے عمل کر کے ہمیں نہیں دکھایا، اس لیے کہ پیغمبر مرد ہیں۔ اور تو نے قرآن میں صلوات پڑھے ذرا محمد والے محمد، اور تو نے قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ عجب نہیں پیغمبر کی ایک آواز گونجتی بھی آئے کہ تم نے میری حدیثوں کو نہیں پڑھا، فاطمہ تو بضعۃ منی، تم رسول اور بطول کو ملا کر دیکھو گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا۔ عزیزان گرامی، بڑا درجہ ہے اس خاتون کا، اس بی بی کا بڑا مقام ہے نبی کو پناہ دینے والوں میں، نبی کا سہارا بننے والوں میں، نبی کی صحابیات میں، نبی کے اہل بیت میں۔ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کا اساسی کام ہے، بنیادی کام ہے، اور بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اس اساسی کام کو آگے بڑھایا ہے۔ کچھ ہیں جو بنیاد رکھنے والے ہیں اور کچھ ہیں جو اس بنیاد پر عمارت تعمیر کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ زہرا، یہ دو ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے پیغمبر کی جو مدد کی ہے وہ بنیادی اور اساسی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو پوری کائنات دے دی۔ میں پہلی مجلس میں کہہ چکا ہوں، دوسری میں بھی جملہ تکرار تھا کہ اس پوری کائنات میں اللہ کو نبی کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے وہ تو سرکار کی ذات ہے۔ نبی مکرم مطلوب الہی کا نام ہے، مقصود پروردگار محمد کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وجود اگر کسی کا ہے تو وہ سرکار دو جہاں کا وجود ہے جی۔ اس لیے جس کی وجہ سے اس پوری کائنات کو بنایا، جب یہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے یہ پوری کائنات نبی کی وجہ سے بنائی ہے، تو یہ پوری کائنات جس میں آسمان ایک طرف، زمین ایک طرف، زمین کے اندر نعمتیں ایک طرف، آسمان میں سہولتیں ایک طرف جی، اور مخلوقات الہیہ کی انواع و اقسام اور مختلف نظام ہائے پروردگار، جس جانب دیکھیں ایک اللہ کا عجیب جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم اگر چاہیں ایک پھول پر غور کریں تو ہمیں پھول سے اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک معمولی سے جانور پر غور کریں تو ہمیں اللہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے شاید مولا کائنات نے آسمانوں اور زمینوں پر جہاں خطبے دیے ہیں وہاں مولا نے مچھر پہ بھی خطبہ ارشاد فرمایا ہے، ٹڈی پر بھی مولا کا خطبہ ہے، مور پر بھی مولا کائنات کا خطبہ ہے، چیونٹی پر مولا نے خطبہ دیا ہے۔ پورا خطبہ ہے علی کا چیونٹی کے اوپر۔ تم دیکھتے نہیں یہ چلتی کیسے ہے؟ وہی نظام ہاضمہ جو تمہارے اندر ہے اللہ نے اس چیونٹی میں بھی رکھا ہے، وہی نظام دافعہ جو انسانوں میں اللہ نے رکھا ہے وہ اس کے اندر بھی رکھا ہے، وہی تناسل کا سلسلہ جو اس میں رکھا ہے وہ تم میں رکھا ہے، وہ اس میں بھی رکھا ہے، اور بعض چیزیں تو تم میں نہیں رکھی مگر اس میں رکھی ہیں، تاکہ پروردگار عالم انسان کے غرور کو بھی مٹاتا رہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ چیونٹی کے اندر جو صلاحیت ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے، حتیٰ میلوں سے آنے والے لشکر کی آہٹ کو محسوس کر کے چیونٹیاں آپس میں یہ بتا سکتی ہیں کہ کون آ رہا ہے جو ہمارے اوپر سے گزر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ نے انسانوں میں کچھ انسان ہر زمانے میں رکھے ہیں جو ان سب کی زبانوں کو جانتے ہیں، ورنہ تو یہ انسان اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا۔ حضرت سلیمان نے سن لیا تھا نا چیونٹی کی آواز کو، اور وہ کہہ رہی تھی کہ چلو اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ سلیمان اور اس کے جنود یعنی اس کا لشکر کہیں ہمیں لاشعوری میں کچل کے نہ چلے جائیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ عزیزان گرامی، اگر اکیلے سلیمان آ رہے ہوتے نا تو اس کی مجال نہیں تھی یہ کہنے کی۔ حضرت سلیمان اکیلے نہیں آ رہے تھے، جنود بھی شامل تھا، لشکر بھی شامل تھا۔ بہرحال وہ ایک پورا قصہ علیحدہ ہے۔ غرض یہ کہ اتنی بڑی کائنات، اتنا سب کچھ پروردگار عالم نے خلق کیا، مگر یہ خلق کس کے لیے کیا؟ یہ نبی کی وجہ سے خلق کیا، بالطفیل محمد۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اصلی اور ایک لفظ سنا ہوگا طفیلی جی۔ بعض اوقات دسترخوان بچھایا جاتا ہے تو اس میں کچھ اصلی ہوتے ہیں کچھ طفیلی ہوتے ہیں جی، جن کی وجہ سے دسترخوان لگا وہ اصلی، ان کے ساتھ جو آئے وہ طفیلی۔ تو اگر مجھے یہ جملہ کہنے دیا جائے کہ اللہ نے اس کائنات کا دسترخوان بچھایا ہے اس کا اصلی ہے محمد، ہم سب ہیں طفیلی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو بھائی ہم تو کھا ہی ان کی وجہ سے رہے ہیں، اللہ ہمیں عطا ہی نبی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اگر نبی کا وجود تصور میں نہ ہو تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔
اب یہ کتنا متکبر ہے، کتنا غافل ہے، کتنا جاہل ہے کہ ہے تو پھیلی مگر اصلی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اصلی کی فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی کمی کمزوری نکالے اور اپنی دانش میں اپنے آپ کو ان کے برابر تصور کرے۔ جی بہت کمزوریاں ہیں اس انسان میں عزیزان گرامی، یہ خود تو ان جیسا ہو نہیں سکتا، کہتا ہے وہ ہم جیسے ہیں، جی وہ ہم جیسے ہیں۔ اس کی بہت عجیب سی کمزوری ہے، اور یہ اپنی اس کمزوری کی خاطر اس دنیا میں رسوا بھی ہو رہا ہے، ذلیل بھی ہو رہا ہے، اور اس رسوائی اور اس ذلالت اور اس گمراہی کی وجہ سے آج دنیا میں مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ جس نے مقام مصطفیٰ کو نہیں پہچانا اس کا کوئی مقام نہیں رہے گا، اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ دنیا میں جو مسلمانوں کو آج ذلیل کرنے کا سامان فراہم کر رہے ہیں، آپ تحقیق کر لیجئے۔ میں ایک جملے میں کہہ کر وقت کی تنگی کے تحت گزر جاؤں گا، میرے جوان، میرے کم سن ہم سن ساتھی تحقیق کرنے جا کر دنیا میں جتنے بھی مسلمان آج مسلمانوں کی ذلت کا سامان فراہم کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کا احترام نہیں کرتے۔ سلمان پڑھے ذرا محمد والے۔ سرکار کی بے حرمتی کرنے والے، علامہ اقبال فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ مسلمان تو وہ بڑا مسلمان ہوگا نا جس کے دل میں مقام مصطفیٰ ہوگا۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است۔ اگر ہماری کوئی عزت ہے، ہم تو پھیلی ہیں نا، ہماری اگر کوئی عزت ہے، ہمارا کوئی مقام ہے، ہماری کوئی آبرو ہے تو ز نام مصطفیٰ است، مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے اتنا کچھ دینے کے بعد سب کچھ دے دیا، پوری دنیا سرکار کے حوالے کر دی، مگر یہ سب کچھ دینے کے بعد اس نے کیا کہا؟ قلیل فمتاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل۔ اے میرے حبیب، یہ دنیا کی جتنی بھی حیات ہے، نبی سے بات کر رہا ہے نا اللہ، یہ دنیا کی جتنی بھی حیات ہے، یہ دنیا کی دنیاوی حیات جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، نہیں دیا الا قلیل، قلیل دیا۔ یہ سب کچھ قلیل، سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے نبی سے کہا یہ قلیل ہے، فاطمہ دے کر کہا یہ کثیر ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اے میرے حبیب، عظمت فاطمہ پہ صلوات پڑھے مل کے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر عطا کر دیا، ہم نے تمہیں خیر کثیر فاطمہ زہرا عطا کر دیا۔ آپ کی توجہات بھرپور ہیں۔ یہ کثیر کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ یعنی کثیر، نبی کی وہ عطا جو کثیر ہو، نبی کو جو سب سے زیادہ چیز دی ہے وہ ہے کثیر، وہ ہے فاطمہ۔ اللہ نے ساری کائنات نبی کو دی، کہا قلیل، فاطمہ دیا، کہا کثیر۔ یہ کیا ہے جو کثیر ہے؟ بھئی یہ تو ایک بی بی ہے، اس کی عمر بھی 18 سال سے زیادہ نہیں تھی، یہ تو عین جوانی میں شہید کر دی گئی۔ کیا ہے یہ فاطمہ؟ اعلموا انی فاطمہ، بی بی اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہی ہے۔ جب آپ نے دربار مدینہ میں خطبہ ارشاد فرمایا تو اپنے خطبے میں فرماتی ہیں اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ بزرگ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جناب زہرا نے حکم دیا ہے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ یہ واجب ہے کہ فاطمہ کی معرفت حاصل کی جائے، سیدہ چاہتی ہیں میری معرفت حاصل کی جائے، اور مزہ تو اسی میں ہے کہ جتنا وادی معرفت میں سفر ہو اور سفر پر سفر کے بعد بھی احساس ہو کہ ہم نہیں پہنچ سکتے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے۔ لہٰذا ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ نہیں کہہ رہا تمہیں نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے، توجہ چاہوں گا آپ سے، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، نہیں کہہ رہا وما ادراک ما مل قرآن، تمہیں نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تمہیں نہیں پتا قرآن کیا ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جناب زہرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا لیلۃ القدر، میں شب قدر ہوں۔
جس میں قرآن اترتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اللہ اکبر. وہ کیا ہے شب قدر جسے ہم پہچان نہیں سکتے؟ وہ ہے فاطمہ زہرا. اور وہ کون سا قرآن ہے جو اس میں اترتا ہے؟ تم یہ کاغذوں پر قرآن، یہ کھال پر اترنے والا قرآن تو نیزوں پر اٹھا لیتے ہو، اپنی بکریوں کو کھلا دیتے ہو. نہیں، آپ نے نہیں لی میری بات. ہم پر الزام لگاتے ہیں نا کہ 40 پاروں کا قرآن تھا، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. بکری تمہاری ہے، جواب ہم دے. ہمارا کیا تعلق اس بکری سے جو قرآن کھا جاتی ہو؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ. قرآن مجید کو نیزوں کو اٹھا لیا. قرآن مجید کو شیعوں کے بدنام کرنے کی خاطر جلا دیا. پشاور میں ایک واقعہ پیش آیا، شیعوں کی مسجد میں جا کر ایک بچے کو بھیج دیا، جا کے قرآن جلا کر آ جاؤ. پھر شور مچایا کہ صاحب یہ شیعوں نے قرآن جلا دیا. بعد میں تحقیق ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ سارا کھیل تھا بدنام کرنے کے لیے. توجہ ہے. اس پاکستان میں 10 سے زیادہ واقعات ریکارڈ پر ہیں قرآن جلانے کے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے. اور جلانے والے متشرعین بھی ہیں، جلانے والے حلیے سے مسلمان بھی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے قرآن بھی جلا دیتے ہیں. جملہ کہوں عزیزان گرامی، ہم ایک مدت سے یہی تو پکارتے آ رہے ہیں کہ اگر ہدف پاک ہو تو وسیلہ بھی پاک ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں کا یہ بہت نظریہ، ایک رائج ہے، ایک گفتگو کا موضوع ہے یہ کہ وسیلہ پاک ہونا چاہیے، ہدف کچھ بھی ہو. ہدف پاک ہونا چاہیے، وسیلہ کچھ بھی ہو. اس منبر کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہدف پاک ہے تو وسیلہ بھی پاک ہو. اس لیے کہ اگر ہدف پاک ہوگا تو وسیلہ پاک اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ وسیلہ ہی تو ہدف تک پہنچائے گا. یہ کیسے ممکن ہے پاک ہدف تک نجس وسیلہ پہنچا دے؟ عجیب و غریب ہے داستان عزیزان گرامی. تاریخ اسلام کو بگاڑ کے رکھ دیا، اسلامی تعلیمات کا رنگ تبدیل کر دیا، اس کی تاثیر میں اثر ڈال دیا، اس کو متاثر کر دیا. کہ بھائی کسی طرح مسلمان کا میرا فائدہ، یہ استحسان، یہ قیاس، یہ استحسان، یہ جو لفظ آپ نے سنے ہیں نا، انتہائی خطرناک الفاظ ہیں. استحسان، جو اچھا لگے اسے دین کا حصہ بنا دو. بھائی اس سے زیادہ میں اپنے مکتب کا اور اپنی تعلیمات کا دفاع نہیں کر سکتا، اور آپ سے اس سے زیادہ کھل کے بھی نہیں کہہ سکتا. جی، لفظ استحسان، لفظ قیاس، اس کی بنیاد پر جو اسلام کی تصویر تبدیل کی گئی، جو اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، جو اسلام کے ساتھ مذاق بنایا گیا. جی، ایک مرتبہ اسلامی تعلیمات کو تبدیل کر کے رکھ دیا. کیسے بیان نہ ہو اس اشرے میں یہ بات؟ اس لیے کہ ہم حسین کے نام پہ جمع ہیں، اور حسین کہتے ہی اسے جو اسلام کو سالم رکھتا ہو. کیسے ممکن ہے کہ یہاں اسلام کی سالمیت کی بات نہ ہو؟ جو چیز ہمیں اچھی لگی ہم نے اسے اسلام بنا دیا، جو چیز ہمیں اچھی لگی اسے ہم نے دین کا حصہ بنا دیا. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ مل کر نماز پڑھیں. بھائی تم کون ہوتے ہو جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ اللہ کو اچھا لگے تو پڑھو، اللہ چاہ رہا ہے تو پڑھو. استحسان، قیاس، انتہائی خطرناک نتیجے نکلے ہیں عزیزان گرامی. یہ قیاس کے نتیجے انتہائی برے نکلے ہیں. قیاس کی بنیاد پر جو فتوے دیے گئے، قیاس کی بنیاد پر جو فیصلے سنائے گئے، اس کے بھیانک نتیجے نکلے ہیں. مذاق بنا ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان کی تصویر بگاڑنے کا اہتمام زیادہ ہے، سنوارنے کا اہتمام کم ہے. یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں مسلمانوں کی حرکتوں پہ ہم شرمسار ہو رہے ہیں. اگر یہ 20% لوگ نہ ہو نا پوری دنیا میں، اگر یہ 20% پوری دنیا میں لوگ نہ ہونا تو اسلام کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. یقین جانیے اسلام کی کوئی تشریح کرنے والا نہیں ہے. اسلام کا
یہ اسلام کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ مسیحی پریشان ہے مسلمانوں سے، ہندو پریشان ہے مسلمانوں سے، یہودی پریشان ہے مسلمانوں سے۔ 2 دن پہلے سرکاری ٹی وی چینل پہ 2 فوجی افسران کچھ گفتگو کر رہے تھے، جی کہنے لگے کیا ہو رہا ہے یہ داعش کے نام پر، کیا چاہتے ہیں؟ کہا صاحب یہ نظام خلافت لانا چاہتے ہیں۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ کو؟ یہ کیا مذاق بنایا جا رہا ہے؟ کیا اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اہتمام ہو رہا ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ کہا صاحب یہ خلافت لانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو عزیزان گرامی مجھے عجیب سی ایک بات آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوا گزر جاؤں کہ بڑا عجیب سا ماحول ہے، بڑی عجیب سی بات ہے کہ لفظ امامت، لفظ رسالت، لفظ نبوت، جی یہ الفاظ مقدس الفاظ ہیں نا جی، امامت، رسالت، نبوت، رسالت، امامت، یہ مقدس الفاظ ہیں نا۔ انہی مقدس الفاظ میں ایک مقدس لفظ ہے خلافت، ایسا ہی ہے۔ البتہ میں پچھلے دنوں ایک اجلاس میں تھا، ہمارے جماعت اسلامی کے دوست ہمارے ساتھ اس اجلاس میں تھے، تو ان میں سے ایک بہت معتبر اور پاکستان کی سطح کے ایک ذمہ دار نے ایک بہت اچھا جملہ مجھے کہا، کچھ گفتگو کے درمیان ہم نے انکساری سے کام لے رہے تھے ہم، تو کہنے لگے جی آپ یہ لہجہ ہمارے لیے نہیں اختیار کریں، ہم تو شیعوں کے شاگرد ہیں۔ میں نے کہا جی کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے کہ ہم جو نظام خلافت کی بات مدتوں سے کرتے آ رہے ہیں، آپ نے نظام ولایت فقیہ کو نافذ کر کے ثابت کر دیا۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات ادیا کریں۔ توجہ میری طرف ہے نا؟ لفظ رسالت، لفظ امامت، لفظ نبوت، لفظ خلافت، یہ مقدس الفاظ ہیں نا۔ کبھی آپ نے سنا کہ رسالت راشدہ اور رسالت غیر راشدہ، امامت راشدہ، نبوت راشدہ، تو پھر خلافت راشدہ کیوں ہے؟ معلوم یہ ہوا خلافت میں ملوکیت آئی ہے، اور خلافت کو راشدہ کی قید لگا کر بتا رہے ہیں کہ خلافت غیر راشدہ بھی ہے۔ مقدس الفاظ ہیں، ان میں کوئی غیر راشدہ نہیں ہوگی، راشدہ خلافت ہے۔ تو وہ سرکاری ٹی وی چینل پہ 3 دن پہلے کا پروگرام ہے، پہلی محرم کا، وہ بیان ہو رہا تھا کہ اور ریٹائرڈ جنرل افراد اور فوجی افراد بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ کون سی خلافت کی بات کر رہے ہیں، جہاں گھڑوں سے تو شراب پی جاتی تھی جی، جہاں پر شراب پی کر صبح کی نماز پڑھائی جاتی تھی اور 2 رکعت کو 4 رکعت پڑھا دیا جاتا تھا، وہ بھی خلیفہ تھے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کون سے نظام خلافت لانا چاہتے ہیں؟ اگر معاشرے کو سکون فراہم کرنا ہے، جملہ دے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے، اگر معاشرے کو سکون فراہم کرنا ہے تو یزیدیت سے نہیں حسینیت سے نصیب ہوگا۔ گرامی بحث اتنی ہے کہ پروردگار عالم نے اس ذات کو جسے فاطمہ کہتے ہیں بہت بڑا مقام دیا ہے۔ یہ ہے ایک موقع پر کہ جب خیر ہی خیر پروردگار عالم نے اسے قرار دیا ہے۔ کس کے لیے خیر؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر مطلق، خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر، خیر کثیر خیر، کوثر، کثرت اور کوثر۔ کثرت کے کیا معنی ہیں؟ آپ کی توجہات مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں تھوڑی سی اس بحث کو ایک نتیجے تک پہنچاؤں۔ کثرت کی کیا معنی ہے؟ کثرت کا ایک معنی ہے شہرت، کثرت کے ایک، کوثر کے ایک معنی شہرت۔
صاحب بڑے مشہور ہو گئے ہیں، بہت مشہور ہیں، پوری دنیا پہچانتی ہے، 500 معروف لوگوں میں نام ہے جی، مشہور ہیں، بہت مشہور ہو گئے، ساری دنیا پہچانتی ہے، مسلمانوں میں 500 کون مشہور لوگ ہیں جی۔ یہ ہے شہرت، اسے بھی کہتے ہیں کوثر، اسے بھی کہتے ہیں کثرت۔ ایک مرتبہ کثرت کے معنی ہے تعدد کے، عدد کے، بہت بڑی تعداد ہے، مجمع بڑا کثیر تھا، کثیر تعداد کے اعتبار سے کوثر۔ لیکن یہ دونوں معنی مکمل نہیں ہے جو پیغمبر کو دیا جا رہا ہے۔ پیغمبر کو جو جناب زہرا دی گئی ہے، کوثر دیا گیا ہے، اس سے مراد نہ تعداد ہے اور نہ ہی شہرت ہے، اس سے مراد ہے برکت۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جناب فاطمہ زہرا اللہ اپنے حبیب کو عطا کر رہا ہے، یہ جو فاطمہ اللہ حبیب کو عطا کر رہا ہے یہ کوثر ہے، اور کوثر یعنی برکت۔ برکت، خود برکت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے صاحب ایک آدمی کی 1,00,000 روپے تنخواہ ہے، 10 دن میں ختم ہو جاتی ہے، برکت نہیں ہے۔ اور ایک صاحب کی 10,000 روپے تنخواہ ہے اور وہ پورے مہینے چلنے کے بعد بھی وہ 100 روپے بچا لیتے ہیں، برکت ہے۔ وہ کیا چیز ہے جسے برکت کہا جاتا ہے؟ علامہ مجلسی کی زندگی کا اگر دنوں کا حساب لگایا جائے تو ان کے دن زندگی کے کم ہیں اور ان کی تحریریں زیادہ ہیں۔ یعنی اگر پیدا ہونے کے سے لے کر اور ان کی رحلت تک ان کے دنوں کو گنا جائے تو ایک شخص ایک دن میں 10 صفحوں سے زیادہ تو نہیں لکھ پائے گا۔ تو علامہ مجلسی کے ولادت سے رحلت تک کے دنوں کا حساب جوڑا جائے تو ان کی تحریریں زیادہ ہیں، ان کے دن کم ہیں جی۔ حضرت آیت اللہ خمینی کے گھر میں 200 کتابوں سے زیادہ کتابوں کی لائبریری نہیں تھی۔ آیت اللہ خمینی کے گھر میں 200 کتابوں کی لائبریری تھی، میرے اپنے گھر میں 5,000 کی لائبریری ہے جی، یعنی میرے پاس اپنی 5,000 کتابیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صاحب کثیر ہے، کوثر ہے، کثیر ہے۔ تو 5,000 کتابیں جو کام نہیں کر رہی، اگر کسی کی زندگی کی 200 کتابیں اس سے کہیں زیادہ کام کر دیں تو اسے برکت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جناب سیدہ کو اللہ برکت کہہ رہا ہے، نبی کی زندگی کی برکت۔ بھائی تھوڑا سا اگر گردن ہلائیں گے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں بہت گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ان کی محبت کی علامت ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی چیز برکت بن جائے، صاحب بچے تو ہمارے 4 ہیں مگر فلاں بھگوان ہے، یہ لفظ بولتے ہیں، ہمارے بیٹے تو 4 ہیں مگر فلاں بچہ ہمارا بھگوان ہے، برکت والا ہے، بھگوان ہے، برکت والا ہے۔ عزیزان گرامی، میری اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی چیز برکت بن جائے اس کا کوئی اور مقام ہے، جو پیغمبر کی زندگی کی برکت ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کی زندگی کی برکت کو ریکارڈ توڑ دیا باہر بیٹھنے والے نے نعرہ لگا کر جی، یہ جالی کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف باہر بیٹھ کے انہوں نے نعرہ لگایا صلوات پڑھوائی ہے، لہذا جو باہر بیٹھے ہیں ان پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ برکت پیغمبر کی زندگی جناب زہرا کی، ایک بیوی، ایک عورت 18 سالہ سن، جس پہ دروازہ گرا دیا، جسے زخمی کر دیا، مگر یہ پورا نام محمد چلے گا تو فاطمہ کی وجہ سے۔ اس پوری دنیا میں اگر برکتیں ہیں، اگر نام محمد کا اثر ہے تو وہ فاطمہ کی وجہ سے۔ ہم نے تمہیں فاطمہ دے دی۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ اپنی زندگیوں کے معاملات کو قابو میں رکھنے کے لیے بیمہ پالیسی لیتے ہیں، شرعی طور پہ حرام نہیں ہے،
اور میں کسی پالیسی کا نام بھی نہیں لے رہا جو آپ یہ کہیں مولانا نے فلاں کہ دکان چمکو والی، آپ کی مرضی ہے جو چاہے کریں جی. بیمہ پالیسی حرام نہیں ہے شرعی طور پر، البتہ بعض میں کچھ مشکلیں ہیں، وہ آپ پھر جب لیتے وقت مشورہ کریں کسی اپنے علاقے کے عالم سے. مجموعی طور پر حکم کلی میں حرام نہیں ہے، غلط نہیں ہے. تو ہم بیمہ پالیسیاں لیتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں کے معاملات ٹھیک رہیں، تضمین رہیں، کچھ ہو جائے تو حفاظت رہے، کچھ ہو جائے تو پیچھے معاملات ٹھیک رہیں، ہم چلے جائیں تو ہمارا گھر چلتا رہے، ہم مر جائیں تو ہمارا نام چلتا رہے، ہمارے گھر کے اندر اختلاف نہ ہو، مسائل نہ ہو، مشکلات نہ ہو. بیمہ پالیسیاں لی جاتی ہیں اس لیے کہ ہمارے معاملات بہتر رہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا سلسلہ باقی رہے. پروردگار عالم نے نبی کو جو بیمہ پالیسی دی ہے اس کا نام فاطمہ زہرا. بچوں کو سمجھانے کے نبی کا دین محفوظ کر دیا فاطمہ کے ذریعے. مثال شایان شان نہیں ہے لیکن ذہن میں پہنچانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جی. نبی کے دین کو محفوظ کر دیا پروردگار عالم نے جناب زہرا کے ساتھ. فاطمہ ہے تو نبی کا دین ہے. میں بہت ساری دلیلیں دے سکتا ہوں، وقت کی تنگی کے تحت ایک دلیل پر اپنی بات کو مضبوط کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، سب کا اتفاق ہے یہ پوری دنیا اب تک جو چلتی آئی ہے ہمیشہ ظالم غالب رہا ہے، مظلوم مغلوب رہا ہے، کافر غالب رہا ہے، مسلمان مغلوب رہا ہے، مشرک غالب رہا ہے، مسلمان مغلوب رہا ہے. حضرت آدم سے لے کر آج تک اور نہ جانے کب تک ہمیشہ کافر غالب رہا ہے، ہمیشہ مشرک غالب رہا ہے. توجہ ہے بات کی؟ کوئی ایک مثال مجھے بتائی جائے کہ جہاں مسلمان غالب آیا ہو. علاقائی سطح پر ایسا ہوا، وقتی طور پر ایسا ہوا، پھر دوبارہ سے مغلوب ہو گئے. اور یہ مسلمانوں کی بڑی پرانی کمزوری ہے کہ یہ اپنی کامیابی کو اسلام کی کامیابی کہتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اپنی ناکامی کو اسلام کی ناکامی کہتے رہے. ارے نہیں بھائی، تمہاری کامیابی اسلام کی کامیابی نہیں تھی جی. بحث بڑی طویل اور بڑی لطیف باتیں ہیں، اس بحث کے اندر بھی میں گزر رہا ہوں اس سے. لیکن تاریخ بشریت میں حضرت آدم سے لے کر اور آج تک ایسا ہی رہا ہے کہ کافر اور مشرک اور اللہ کا نہ ماننے والا غالب رہا ہے. عزیزان گرامی، لیکن نبی کا دین محفوظ ہے بے نام فاطمہ. نبی کا دین محفوظ ہے بے نام سیدہ. اس کو تحفظ دے رہا ہے اللہ بے نام فاطمہ زہرا، جس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ سب کا اتفاق ہے کہ اب تک تاریخ بشریت میں کافر غالب رہا. ایک وقت ایسا آئے گا جو مسلمان غالب آئے گا، اور جب مسلمان غالب آئے گا تو وہ بے نام فاطمہ آئے گا جسے مہدی آخر الزمان کہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سب کا اتفاق ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو ان کا نام جو پوری دنیا کو نجات عطا کریں گے وہ حضرت مہدی ہیں جی. کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مسلمانوں کے مسلمات میں سے ہے. مسلمات کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی اختلاف نہ ہو. اللہ کا وجود مسلمہ ہے، نبی کی رسالت مسلمہ ہے، قیامت کا ہونا مسلمہ ہے جی، جس میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے. قیامت کیسے ہوگی اس میں اختلاف ہے، قیامت ہوگی اس میں اختلاف نہیں ہے. اللہ کیسا ہے اس میں اختلاف ہے، اللہ ہے اس میں اختلاف نہیں ہے. بات روشن ہے میری؟ کوئی کہتا ہے ہاتھ پیروں والا اللہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہاتھوں پیروں والا نہیں ہے، لیکن اللہ سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے، امام مہدی پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. اس پہ اختلاف ہے کہ پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے. ہم اس میں بھی نہیں جانا چاہتے، ابھی وقت کی تنگی بھی ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ 500 سے زیادہ برادران اہل سنت کے علماء ہیں جن کی کتابیں ہیں، 500 کتابیں ہیں ریکارڈ پر، جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی دنیا میں آ چکے ہیں، ان کی ولادت ہو چکی ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہمارا نہیں ہے، آپ کا ہے جی. آخری زمانے میں پوری دنیا پر اسلام لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ اس دین کو ہر دین پر غالب کرے گا، وہ بنام فاطمہ. اب سمجھ میں آیا میرے بچوں کو کہ برکت کسے کہتے ہیں؟
برکت ہے یہ. جناب فاطمہ کے نام پر پروردگار عالم اپنے دین کو مضبوط کر رہا ہے. یہ ہے کوثر. توجہ چاہوں گا، ایک اور بات سن لیجئے. اللہ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ دیا. انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں رسول بنایا ہے، ہم نے تمہیں بھیجا ہے. انا ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیجا ہے جی، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر. اللہ اکبر، کیا کیا بنا کر بھیجا ہے. ہم نے تمہیں بھیجا ہے شاہد بنا کر. تم شاہد ہو، دیکھنے والے ہو، گواہ ہو. ہمارے اعمال پیغمبر کی خدمت میں جاتے ہیں. یہ مت سمجھنا مدینے میں رہتے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، شاہد ہیں، گواہ ہیں ہمارے اوپر. حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے نا آپ کا. ہمارے ائمہ، اللہ حاضر و ناظر ہے، نبی حاضر و ناظر ہے، اہل بیت حاضر و ناظر ہیں. اللہ عالم ہے، نبی عالم ہے، اہل بیت عالم ہے، ہمارے پیش نماز عالم ہے. کسی کو اعتراض ہوا اس پہ؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مولانا عالم ہے، اور جب ہم کہتے ہیں اللہ عالم ہے، تو بہت واضح طور پر ہمارے ذہن میں روشن ہے، بات واضح ہے کہ ہم اللہ جیسا عالم کسی کو نہیں کہہ سکتے جی. اللہ شہید ہے، امام حسین شہید ہیں، شہید سبط جعفر شہید ہیں، پروفیسر تقی ہادی شہید ہیں. معاذ اللہ، یہ سب برابر ہیں. کسی کے ذہن میں نہیں آتا، کسی شیعہ کے ذہن میں نہیں آتا کہ جیسے اللہ شہید ہے ایسے امام حسین شہید ہیں، اور جیسے امام حسین شہید ہیں ایسے ہمارے علامہ عارف حسینی شہید ہیں. کسی کے ذہن میں نہیں آتا. بولنے کی، بتانے کی، سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ذہن میں کلیئر ہے بات، روشن ہے بات. جیسے اللہ شہید ہے ایسے امام حسین شہید نہیں ہے، ایسے علامہ عارف حسینی شہید نہیں ہے جی. کسی کو بتانے کی ضرورت ہے؟ جیسے اللہ عالم ہے ایسے امام حسین عالم نہیں ہے، جیسے امام حسین عالم ہے ایسے ہمارا پیش نماز عالم نہیں ہے. بتانے کی بار بار ضرورت پڑے گی؟ جب ان مسئلوں میں بتانے کی بار بار ضرورت نہیں پڑتی، تو جب ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد، اور جب کہتے ہیں یا علی مدد، تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاہدن مبشرن، ہم نے تمہیں مبشر بھی بنا کر بھیجا ہے. نذیرن، پہلے مبشر ہیں پھر نذیر ہیں. جن کے گھروں میں بچے ہیں اور وہ بھی تربیت کے مرحلے میں ہیں، توجہ چاہوں گا، تربیت میں بشارت بھی چاہیے اور نذارت بھی چاہیے. اگر جو صرف بشارت دیتا ہے بچوں کو، صرف خوش رکھتا ہے بچوں کو، جو مانگا دے دیا، جو خواہش کی دے دیا، جس فرمائش ہوئی وہ دے دیا گیا، یہ ہے بشارت. ڈانٹ ڈپٹ، سمجھانا، ڈانٹنا، ٹوکنا، روکنا، امر بالمعروف جہاں نہیں ہے، وہاں عزیزان گرامی تربیت اچھی نہیں ہوگی. پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم ہماری تربیت کے لیے بھیج رہا ہے، اور تربیت میں بشارت پہلے، نذارت بعد میں، مگر ہے دونوں ساتھ ساتھ. اپنی تربیت جن کے تمہاری اوپر ذمہ داری ہے، ان کو بشارت بھی دو تو نذارت بھی. پہلے پیار دو. جب تک آپ پیار نہیں دیں گے کوئی قریب نہیں آئے گا جی. چہرہ بگاڑنا، ناراض ہونا، خفا ہو جانا یہ بعد میں، پہلے پیار ہے، پہلے محبت ہے. مبشرن، پھر ہے نذیرہ، پھر ہے خوف دلانا، ڈر دلانا، تنبیہ کرنا. وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے. یا اللہ، بشارت پہلے، نذارت پہلے، پھر دعوت الی اللہ. دعوت الی اللہ تو پہلے ہونی چاہیے تھی نا. عجب نہیں جواب آئے، دعوت ہوگی ہی نہیں جب تک کہ تمہارے قریب نہیں آئیں گے. تم پہلے قریب لاؤ، پہلے پیار دو، پہلے محبت دو، پھر انہیں سمجھاؤ گے.
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور پھر جب تم اللہ کی طرف دعوت دو گے تو تم ایسا چراغ ہو جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ اللہ نبی کی صفات بیان کر رہا ہے یا پیغمبر کا قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کیا کیا صفتیں دے کر نہیں بھیجا، لیکن یہاں سراج منیرہ کہہ کر آیت آگے بڑھتی ہے، پیغمبر سے اس کے بعد کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے۔ میں ایک محنت کر رہا ہوں ایک نقطے تک آپ کو لے جانے کے لیے۔ شاہد بنایا، رسول بنایا، شاہد و نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا، مگر کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں یہ دو۔ قرآن دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے تمہیں شب قدر میں قرآن دیا ہے، مگر کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں یہ چاہیے۔ پیغمبر اکرم نے 80 جنگیں لڑیں، کسی جنگ کے لڑنے پر اللہ نے پیغمبر کو فتح مبین کا تمغہ نہیں دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ نے اپنے حبیب کو فتح مبین کا تمغہ دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی۔ سخت ترین جنگوں کے لڑنے کے بعد بھی آپ کو فتح مبین کا عنوان نہیں دیا، صلح حدیبیہ کے بعد آپ کو فتح مبین کا عنوان دیا، مگر مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں اس کے بدلے میں یہ دے دو۔ لیکن جیسے ہی فاطمہ زہرا عطا کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تمہیں فاطمہ عطا کر دی، فَصَلِّ، نماز پڑھو، میں سب کچھ دوں گا، عبادت کا مطالبہ کروں گا تو فاطمہ کے نام پر کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر عبادت کا نبی سے مطالبہ ہے اللہ کا، فصلِ، اے میرے حبیب نماز پڑھو، ہم نے تمہیں فاطمہ دے دی۔ عزیزان گرامی، اور نہ صرف نماز پڑھو، قربانی بھی دو۔ ونہر، اور قربانی بھی چھوٹی نہیں بڑی قربانی، نہر کی قربانی۔ جی چوپائے جانوروں میں چھوٹے جانور میں سستے ہوتے ہیں، کل بھی سستے تھے، آج بھی سستے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے، مہنگی قربانی ہے نہر کی قربانی، اونٹ کی قربانی۔ فصلی لربک ونہر، اور اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی دو، بڑی قربانی دو۔ ایک جملہ کہہ دوں اگر طبیعتوں میں گرانی نہ آئے، عزیزان گرامی، کیا ہو گیا ملت جعفریہ کو کہ نماز سے دور دکھائی دیتی ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو فاطمہ دینے پہ نماز مانگی ہے، اگر میرے پاس فاطمہ ہے تو نماز کہاں ہے؟ اگر اس قوم کے پاس فاطمہ زہرا ہے، اس قوم کے پاس علی مرتضیٰ ہے، تو اس قوم کی نماز کہاں ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اسٹیشنوں پہ یہ نماز نہیں پڑھتے، ٹرینوں میں یہ نماز نہیں پڑھتے، جہازوں میں یہ نماز نہیں پڑھتے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر عید کے اندر 2 جماعتیں باب العلم میں ہوتی ہیں، اور یومیہ نماز میں مسجد پر نہیں ہوتی، تو عید کے نماز میں 2 جماعتوں کا ہونا روڈ تک ہوتی ہے، گیٹ تک جماعت ہوتی ہے، 2 جماعتیں، پہلی جماعت گیٹ تک ہوتی ہے، دوسری جماعت صحن تک ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نارتھ ناظم آباد میں اتنے لوگ ہیں نا، سبحان اللہ بھائی، میں اگر اپنے پڑوسیوں کو کچھ نہیں کہوں گا تو کسی اور کو کیا کہوں گا؟ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نارتھ ناظم آباد میں اتنے نمازی ہیں نا، اتنے لوگ رہتے ہیں نا مومنین، کہ یہاں پر کم سے کم اگر ایک جماعت ہو تو یہ چورنگی تک صفے جائیں گی۔ جی تو یومیہ نماز میں کہاں ہے؟ ٹرینوں میں نماز ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ جہاز میں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز تو ہے ہی فاطمہ والوں کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ صلی لربک۔ اپنے علاقے کے عالم دین سے پوچھئے گا کیسے نماز ٹرین میں پڑھتے ہیں اور کیسے جہاز میں پڑھتے ہیں۔ یہ وقت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے، کافی ہے۔ اپنے علاقے کے شریعت کے مسئلوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ بنام فاطمہ ہے اسلام، بنام سیدہ ہے دین۔ نبی کا دین محفوظ ہوتا ہے سیدہ کی وجہ سے۔ سیدہ نے جس انداز سے نبی کی دین کی طرف توجہ دلائی ہے، اس میں سے ایک انداز ہے گریہ۔ خود اب سیدہ تو دے دی اللہ نے اپنے حبیب کو، سیدہ کیا کر رہی ہیں دین کی حفاظت کے لیے؟ 2 چیزیں میں نے کل بیان کر دی تھی، ایک مطالبہ فدق اور ایک ولایت علی کا دفاع۔
اور ایک اور انداز سیدہ نے اپنایا تھا، اور وہ ہے گریا، رونے سے توجہ دلائی ہے، رونے سے گریا جلب توجہ کا ذریعہ ہے، جلب توجہ۔ 3 لوگ تاریخ بشریت میں بکا گزرے ہیں، سب سے زیادہ رونے والے گزرے ہیں۔ ایک حضرت یعقوب، ایک امام سجاد۔ حضرت یعقوب نے کتنے عرصے گریا کیا؟ تقریباً 28 سال، تقریباً 28 سال حضرت یعقوب نے گریا کیا، جب تک کہ یوسف کو دیکھ نہیں لیا، روتے رہے حضرت یوسف کے لیے۔ بعض لکھا ہے کہ 6 سال کا سن تھا، بعض لکھا ہے کہ 8 سال کا سن تھا، اور 35 اور 37 سال کی عمر میں حضرت یوسف سے حضرت یعقوب کی ملاقات ہوئی ہے، یعنی جب 35-37 سال کے ہو گئے حضرت یوسف، تقریباً 28 سال گریا کیا ہے حضرت یعقوب نے۔ اور امام سجاد نے 40 سال یا 36 سال تک گریا کیا امام سجاد۔ امام نے اتنا گریا کیا کہ امام کی آنکھوں سے کبھی کبھی آنسوؤں کی جگہ خون آتا تھا۔ اجر اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، کبھی پانی سامنے آ جاتا تھا تو پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، اونچی آواز میں گریا کرتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا تھا مولا پانی دیکھ کے کیوں روتے ہیں، فرماتے تھے مجھے علی اصغر یاد آتا ہے، مجھے میری بہن سکینہ یاد آتی ہے، مجھے میرے بابا حسین یاد آ جاتے ہیں۔ قصاب کہتے ہیں کہ جب امام سجاد کو کوئی قصائی دکھائی دیتا ہے کہ وہ ذبح کر رہا ہے جانور، تو امام آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روک لیتے تھے، پانی پلا دیا اجرکم اللہ، خدا کے سوا من اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پانی پلا دیا۔ کہتا تھا کہ مولا ہم مسلمان ہیں، جانور کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں۔ تو بس یہ جملہ سنتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور پھر مدینے سے کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے بابا مسلمان جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتا ہے، آپ پانی مانگتے رہ گئے، مسلمان نے آپ کو پانی نہیں پلایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ بکائین میں حضرت یعقوب، حضرت امام سجاد، اور اس کے بعد جو بکا، ان میں ایک بڑا نام جناب فاطمہ زہرا۔ بی بی ایسے روتی تھیں کہ اہل مدینہ بھی نہیں، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ کون روکتا تھا کہ مدینے کے کچھ لوگ آ کر کہتے تھے فاطمہ سے کہیے یا رات کو رویا کریں یا دن میں رویا کریں۔ تو جناب زہرا نے معلوم ہے کیا کہا؟ حضرت نے فرمایا میں اپنا رونا بند نہیں کروں گی علی، میں روں گی۔ تو پھر مولا علی نے ایک گھر بنوا دیا، ایک حجرہ شہر سے باہر بنوا دیا، فاطمہ تم رونے کے لیے جاؤ۔ میں کہتا ہوں یہ پہلا امام بارگاہ تھا، تاریخ عزاداری میں یہ بیت الحزن جسے کہا جاتا ہے، یہ پہلا امام بارگاہ تھا جو مولا کائنات نے بنایا تھا اور جناب زہرا کو بنا کے دیا تھا۔ امام بارگاہ کا مطلب ہی رونے کی جگہ ہے، جہاں گریا ہوتا ہو، جہاں رویا جاتا ہو۔ جناب زہرا روزانہ وہاں جاتی تھی، امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر دونوں شہزادوں کو لے جاتی تھیں اور بیت الحزن میں جا کر گریا کرتی تھی۔ سنیں گے عزادارو، ان ظالموں نے وہ گھر بھی گرا دیا۔ فاطمہ زہرا کو رونے کی جگہ جناب زہرا کی وہ بھی نہیں رہنے دی، بہت گریا کیا۔ کیوں روک رہے تھے آ کر؟ کیوں جناب زہرا کے لیے کہتے تھے مولا علی سے کہ فاطمہ سے کہیے یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ، اور یہی کیفیت حضرت یعقوب کے بیٹوں کی بھی تھی، اپنے بابا سے جا کے کہتے تھے بابا نہیں روئیں، بابا کب تک روئیں گے، بابا آپ چھوڑیں، اب نہیں روئیں۔ تو یہاں پر ایک بزرگ عالم دین نے گریے کے اوپر پوری کتاب لکھتے ہوئے ایک جملہ لکھا ہے کہ جس نے بھی رونے والوں کو روکا ہے ان کا تعلق رلانے والوں سے ضرور ہے۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں جا کر
یعقوب کے بچے اگر حضرت یعقوب کو روک رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رلانے والے یہ خود ہیں، ظلم کرنے والے یہی خود ہیں۔ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر یہ آئے ہیں۔ تو جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے نا وہ گریے کی آوازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایسے ہی جناب زہرا کو جو روک رہے ہیں کہ فاطمہ سے کہیے رات کو روئیں یا دن میں روئیں، اس لیے کہ رلایا انہوں نے ہے۔ اور عزاداروں، اس گریے کی جو آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور ہوں گی، اس گریے کو روکنے کا سبب بھی یہی ہے کہ کسی طرح یہ گریہ رک جائے۔ یہ گریہ رکے گا تب جا کر ظالموں پر پردے گریں گے، لیکن جب تک یہ گریہ جاری رہے گا بار بار پکارا جائے گا کون ظالم تھا، یہ کیوں رو رہے ہیں۔ لہذا اب سمجھ میں آیا نا فلسفہ گریہ۔ امام رضا کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں ایک آنسو، پھر ابو بصیر سے پھر زکریا ابن آدم سے کہتے ہیں ایک آنسو بھی نہیں، ایک مگس کے پر کے برابر تر ہونے والا قطرہ، یعنی ایک آنسو ایک قطرے سے بھی کم۔ مولا فرما رہے ہیں، امام رضا فرما رہے ہیں یہ اگر تمہاری آنکھوں میں آ جائے تو ہم جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جہاد ہے مسلسل گریہ آپ کا۔ جو لوگ گریہ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں کہ صرف رونا صرف کافی نہیں ہے، رونے کے لیے رونا کافی نہیں ہے، صرف رونے کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں کیا پتا کیا ہے؟ آئمہ کی تمنا ہے یہ گریہ، اہل بیت کی خواہش ہے یہ گریہ۔ جب یہ صدائیں گریہ کی بلند ہوتی ہے نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہا ہے۔ امام محمد باقر دعا دیتے ہیں، جناب زہرا خوش ہوتی ہیں رونے والوں سے۔ بس عزادارو، آپ نے اپنی فضیلت بھی سن لی اور ان آنکھوں کی فضیلت اور ان گریہ کی، ان آنسوؤں کی فضیلت بھی سن لی۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو کربلا لے چلیے۔ کربلا میں جناب زہرا، جناب زینب، کربلا میں جناب زینب کے 2 مرتبہ دل دہلے تھے۔ دل جناب زینب کا 2 مرتبہ دہلا تھا۔ ایک اس وقت دل دہلا تھا جب حر نے لشکر روکا تھا، آگے بڑھ کر امام حسین کی لگام میں، گھوڑے کی لگام میں جب ہاتھ دی تھی نا اور کہا تھا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، تو سنیں گے ایک محفل سے رونے کی آواز آئی تھی۔ امام حسین نے پوچھا تھا عباس یہ کون رویا ہے؟ معلوم ہوا یہ زینب رو رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور ایک شب عاشور جناب زینب کا دل دہلا تھا۔ ایک بی بی دوڑتی ہوئی آئی امام حسین کے پاس اور آ کر کہا ہے حسین زینب بے ہوش ہو گئی ہے۔ امام حسین فوراً وہاں سے روانہ ہوئے اس جانب جہاں جناب زینب ہے۔ کیا دیکھا؟ شب عاشور کا واقعہ ہے۔ کیا دیکھا؟ جناب زینب بے ہوش ہے۔ جناب زینب کے سر کو اپنی گود میں لے لیا، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی آپ نے، ایک دعا پڑھی آپ نے۔ بی بی نے آنکھیں کھول دی، امام حسین کو دیکھا، فرمانے لگی بھائی حسین کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا؟ بیوی کا دل اس کیفیت میں تھا۔ وہ جو پہلی مرحلہ ہے، منزل ہے، جب حر نے لشکر روکا تو امام حسین نے فرمایا زینب سے جا کے کہو گھبرائے نہیں۔ اور امام حسین نے حر کو ایک جملہ کہا تھا، سکولت کا حر یا سکولت کا امو کیا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری مجال تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ موڑ کر لے جانا چاہتا تھا، اپنی مرضی سے لے جانا چاہتا تھا۔ امام نے کہا تیری مجال کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام پڑھ دی، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ ایک تانا ہوتا تھا، ایک آواز ہوتی تھی کہ تجھ میں یہ جرت نہیں ہے کہ ہم سے مقابلہ کر سکے۔ مارا جائے گا اگر ہم نے تلوار اٹھا لی، قتل ہو جائے گا اگر ہم نے اپنا غضب دکھایا۔ تو ایک مرتبہ تل ملا کے رہ گیا اور کہنے لگا تمہاری ماں اگر فاطمہ نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں فاطمہ کی برکتیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ کہاں کہاں کوثر ہے۔ کہنے لگا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کوئی جواب دیتا۔ یہاں سے حسین نے اندازہ لگا دیا کہ اس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، اور اگر کسی کے دل میں ایمان کی چنگاری ہو تو یہ امام کا کام ہے کہ اسے آتش ایمان میں بدلے۔ اب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، ایک جگہ پر امام نے قیام فرمایا، نماز کا وقت ہو گیا۔ امام نے پیغام بھیجا جاؤ عباس جا کے مجھ سے پوچھو ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے یا علیحدہ پڑھیں گے۔ یہ پھر کچھ جھنجھوڑنا تھا، یہ حر کو پھر امام نے جھنجھوڑا۔ جیسے ہی جا کے کہا نا کہ حسین نے حر کو کہلوایا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے، تمہارا 1000 کا لشکر ہے، ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا علیحدہ نماز کرو گے؟ اور کہنے لگا نہیں میں حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ اس آتش ایمان کو بھڑکانے والا کام تھا، ایمان کو مضبوط کرنے والا کام تھا۔ یہاں تک کہ عزاداروں حسین کا گھوڑا چلتے چلتے کربلا میں رک گیا۔
2 मुहर्रम को इमाम की सवारियां उतरी। शब आशूर हुर ने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब में ये देखा कि एक काले गोरखे में बीवी है और आवाज दे रही है, हुर तुझे जन्नत चाहिए या दोज़ख चाहिए? तो कोई मुसलमान चाहे किसी खैमे में भी हो, वो चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं। तो उस बीबी को आवाज देकर कहा मुझे जन्नत चाहिए। तो उस बीबी ने आवाज दी कि अगर तुझे जन्नत चाहिए तो फिर यहाँ तो दोज़ख वाले लोग हैं, वो जो 72 का काफिला है वो जन्नतियों का काफिला है। तो हुर कहता है कि मैंने उस बीबी से पूछा कि आप कौन है? तो एक जवाब दिया, उस लश्कर के सालार की मां। अब एक मर्तबा हड़बड़ा कर उठा, सारी रात टहलता रहा अपने खैमों के दरमियान, सारी रात और अपने खैमों के दरमियान चहलकदमी करता रहा, यहां तक कि बेटे ने और गुलाम ने आके बढ़कर पूछा, बाबा क्या माजरा है? कहने लगा, मैंने ख्वाब देखा है, खुद को जन्नत और दोज़ख के दरमियान देख रहा हूं। जहां हूं ये दोज़ख का रास्ता है, वहां जन्नत का रास्ता है। का फिर क्या इरादा है? का मैं अगर अभी अपने इरादे का इजहार कर दूंगा तो मामलात में खराबी होगी, मैं सुबह अपने इरादे का इजहार करूंगा। और सुबह जब नमूदार हुई तो कहने लगा, मैं अपने घोड़े को पानी पिलाने जा रहा हूं। तो गुलाम ने और बेटे ने बढ़कर कहा कि हम पिला लाते हैं। कहने लगे, मैं जहां जा रहा हूं वो तुम जानते हो, मैं अपने साथ अपने लश्करियों को नहीं रखना चाहता। कल ये ना हो जाए कि इन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया, सब अपने इख्तियार और अपने इरादे से अगर आना चाहें तो आ जाएं। ये कहकर बेटे को भी छोड़ दिया, गुलाम को भी छोड़ दिया, और गया है उस जानिब जहां हुसैन इब्न अली हैं। कुछ फासले पर इमाम हुसैन की कुर्सी नजर आई तो घोड़े से उतर आया, सर से अमामा फेंक दिया और ने अपने सर से अमामा उतार दिया, और अपने सर से अमामा उतार के हुसैन इब्न अली की जानिब ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई नौकर अपने मौला के करीब आ रहा। जैसे ही आगे बढ़ने लगा, इमाम ने आवाज दिया, पास आओ, अली अकबर आओ, हमारा मेहमान आ गया। आजादारो, ये एक रात की मोहलत किस वजह से थी, इसके बहुत से जवाब हैं। उनमें से एक जवाब यह है कि एक हुर जैसे के लिए भी थी। अब हुर करीब आकर एक मर्तबा इमाम के कदमों में गिर गया, मौला क्या मेरी बख्शिश का कोई रास्ता है, कि क्या मेरी माफी का कोई रास्ता है? इमाम ने गले से लगा के फरमाया, हुर तुम हमारे पास चलकर आ गए हो, हमने माफ किया, हमारे अल्लाह ने माफ किया। अज़ादारों, अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, आप सुन रहे हैं, अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि फिजा खेमे से निकल कर आई और एक जुमला ऐसे कहा जिसपे हुर ने अपनी पेशानी पर हाथ मारना शुरू कर दिया, और वो जुमला ये था कि हुर को ज़ैनब ने सलाम कहा, अली की बेटी, कहाँ ज़हरा की बेटी, कहाँ हुर? शुहदाए करबला में सबसे पहली शहादत हज़रत हुर की है। जब मैदान शहादत गर्म होने लगा ज़रारो, तो हुर ने बढ़कर कहा, मौला मैं अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूं। इमाम ने इजाजत दी, हज़रत हुर को जाओ अपनी कुर्बानी पेश करो। हुर रवाना हो रहे थे, बेटा आगे बढ़ गया, कहने लगा, बाबा अली इब्न हुर, बाबा ये नहीं हो सकता कि बेटे के होते हुए बाप मारा जाए, मैं पहले अपना जिहाद पेश करूंगा, पहले अपनी कुर्बानी में दूंगा। अली इब्न हुर गया है मैदान करबला में, 25 दुश्मनों को अली इब्न हुर ने फिर नार किया है, 25 सिपाहियों को अली इब्न हुर ने फिर नार किया है। और जब अली इब्न हुर जख्मी होकर घोड़े से गिरा है तो इसने अपने बाबा को पुकारा, बाबा हुर मेरी मदद कीजिएगा। हुर कितनी जल्दी गए